ادارے، ریاستی ادارے، سب کے سب اس وقت ریسکیو آپریشن میں مصروف ہیں، لیکن اس سے اگلا مرحلہ زیادہ جان گسل ہوگا، اور وہ مرحلہ بحالی کا مرحلہ ہوگا۔ فصلیں تباہ ہو گئی ہیں، سبزیوں کی قیمتیں آسمان سے باتیں کرنے لگی ہیں۔ اس ساری سچویشن کے اندر ضرورت اس امر کی ہے کہ پاکستان کی حکومتیں، پاکستان کے تمام ادارے، مخیر حضرات اور پوری قوم سیلاب کی اس آفت کا سامنا کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جائے۔ ایک طرف پاکستانی قوم کی بڑی تعداد سیلاب زدگان اور سیلاب سے متاثرہ اپنے بہنوں اور بھائیوں کی مدد کے لیے سرگرم عمل ہے اور تاریخ کے ہولناک ترین سیلاب کا مقابلہ کر رہی ہے۔ دوسری طرف عالمی برادری ہماری تکلیف اور کرب کا احساس کرتے ہوئے پاکستان کی مدد کر رہی ہے، لیکن ایک اور طرف اس تمام تباہی اور بربادی کو جاننے کے باوجود اور پاکستان میں 4 حکومتوں کو کنٹرول کرنے والی پارٹی معذرت کے ساتھ اپنی شیطانی سوچ سے باز نہیں آئی۔ ہم نہیں چاہتے تھے کہ اس سارے مرحلے پر، یہ جو ریسکیو کا مرحلہ ہے یا بحالی کا مرحلہ ہے، اس کے بعد اس میں ہم سیاست پر زیادہ بات کریں، بلکہ ہم ایوائڈ کرنا چاہتے ہیں، لیکن حالات کے جبر نے ہمیں مجبور کیا ہے کہ ساتھ ساتھ لوگوں کو آگاہ کیا جائے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم IMF کو خیر آباد کہہ گئے تھے۔ ماضی میں سابقہ حکومت نے IMF کا پروگرام لیا اور اس کے بعد جب حکومت جا رہی تھی اصلاحات کیے بغیر اس پروگرام کو ادھورا چھوڑ دیا۔ IMF کا پروگرام حاصل کرنا شادیانے بجانے والا کام نہیں ہے، یہ ایک ٹیمپریری ریلیف ہے، ایک ایسا تالا ہے جو کھل جائے تو عالمی مالیاتی ادارے آپ کی مدد کرتے ہیں، لیکن اس کا مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ آپ اصلاحات کریں اور اس پروگرام سے جتنی جلدی ہو سکتا ہے واپس نکل آئیں اور آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں۔ لیکن افسوسناک بات یہ ہے کہ جب پاکستان کو سری لنکا بننے سے بچانے کے لیے حکومت آل آؤٹ ایفرٹ کر رہی تھی، جب پاکستان کے تمام ادارے کوشش کر رہے تھے اور برادر اور دوست ملکوں کی مدد لے رہے تھے کہ کسی طرح IMF کا وہ پروگرام جو عمران خان صاحب ادھورا چھوڑ گئے تھے وہ بحال ہو جائے تاکہ ملک دیوالیہ ہونے سے بچ سکے، اس موقع پہ ایک تو انڈیا تھا جو کوشش کر رہا تھا کہ IMF کا پروگرام پاکستان کو نہ ملے، اور دوسرے ہمارے PTI کے مہربان تھے شوکت ترین صاحب کی اور صوبائی وزراء خزانہ کی گفتگو قوم کے سامنے ہے۔ میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ شوکت ترین صاحب جیسا ایک پروفیشنل آدمی بھی اس حد تک گر جائے گا کہ وہ پاکستان کو نقصان ہوتا ہے تو ہو، لیکن ان کی سیاست بچنی چاہیے۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ ٹیمپریری ریلیف مل گیا ہے، اور ہمارا لیکن اصل ٹارگٹ پاکستان کی خود انحصاری ہے۔ IMF پہ آپ ڈپینڈ نہیں کر سکتے، یہ ایک وقتی ریلیف ہے، یہ ایک عارضی سچویشن ہے، اس کو لے کے چلا نہیں جا سکتا۔ صرف آپ کو بریدنگ سپیس میں لیا ہے کہ اس دوران میں ہم بطور قوم ذمہ داری کے ساتھ ریفارمز کریں اور اپنے ہاؤس کو ان آرڈر کریں۔ ہم نے وزیر اعظم ہاؤس میں فلڈ ریلیف کانفرنس کی تھی، جس میں تمام وزراء اعلیٰ کو مدعو کیا گیا تھا 2 روز پہلے۔ اس میں فوجی قیادت بھی موجود تھی، NDMA کے لوگ بھی تھے، پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی تھے، وزراء تھے، وزراء اعلیٰ کو بلایا گیا تھا۔ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ وزراء اعلیٰ کو روکا گیا اور وہ اس فلڈ ریلیف کانفرنس کا حصہ نہیں بنے۔ سندھ کے وزیر اعلیٰ آئے، بلوچستان کے وزیر اعلیٰ آئے، لیکن پنجاب، KP اور گلگت بلتستان کے وزراء اعلیٰ نے شرکت نہیں کی، زوم پر بھی شرکت نہیں کی، اور آج آزاد کشمیر کے PM کو بھی روکا گیا، وہ بھی تشریف نہیں لائے۔ جنگل میں آگ لگ جائے نا تو درندے بھی اکٹھے ہو جاتے ہیں، یا سیلاب آ جائے تو وہ مل کے بچنے کی ترکیب کرتے ہیں۔
جو دوسروں کو جانور کہتے ہیں وہ اپنے بارے میں سوچے کہ وہ کیا ہے. ایک ایسے مرحلے پر جب ملک دیوالیہ پن کی سٹیج پہ کھڑا، دوسری طرف بدترین سیلاب آ گیا، آپ 4 حکومتیں آپ کے پاس ہیں اور آپ تعاون کرنے کے لیے اور بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ ساری بات بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو کہ باتیں کر کے، جھوٹ بول کے اور لافزنی کر کے آپ ریاست کو چلا نہیں سکتے. ریاست چلانا کھلنڈرے لوگوں کا یا سازشیوں کا کام نہیں ہے. ہمیں یہ گزارش بھی کرنی ہے کہ اس موقع پر افواج پاکستان، ریسکیو اداروں، NDMA، PDMAs، ایڈمنسٹریشن، NGOs اور اہل خیر، انہوں نے بہت بھرپور کردار ادا کیا ہے. یہ کردار ادا کرنے کی ابھی ضرورت ہے. ہم سب نے چین سے نہیں بیٹھنا جب تک سیلاب متاثرین کی بحالی کا عمل مکمل نہیں ہوتا. انشاءاللہ تعالی بہت جلد وزیر اعظم پاکستان اتحادی جماعتوں کی مشاورت سے ایک سالڈ، ایک مؤثر مربوط پروگرام بحالی کا جو ہے وہ قوم کے سامنے رکھیں گے. اور ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو بھی مدد مل رہی ہے یہ مدد اتنی نہیں ہے کہ یہ بحالی کے لیے کافی ہو. ہمیں اپنے وسائل پر اور اپنی قوت بازو پر ہی اللہ کے فضل کے بعد بھروسہ کرنا ہے. تبھی ہم آگے بڑھ سکتے ہیں اور اپنے تباہ حال بہنوں، بھائیوں اور پاکستانیوں کو ریہیبلیٹیٹ کر سکتے ہیں. 2 گزارشات مجھے اور کرنی ہے. قاہرہ صاحب میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں اور ماشاءاللہ بڑے قادر البیان ہیں، تو وہ بات کریں گے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آپ پہلے بات کیجیے، انہوں نے مہربانی کی. ایک تو گزارش یہ ہے کہ ریلویز کے انفراسٹرکچر کو بہت بری طرح نقصان ہوا ہے. کوئٹہ اور کراچی جو ہے وہ نیشنل ریلوے کا جو نیٹ ورک ہے اسے کٹ گئے ہیں اور ہم بہت مشکل صورتحال کا سامنا کر رہے ہیں. نواب شاہ کے قریب 15 انچ پانی ریلوے ٹریک کے اوپر بہہ رہا ہے. جب یہ پانی 6 انچ سے نیچے جائے گا ریلوے آپریشن شروع ہوگا، لیکن دیکھنا پڑے گا کہ نیچے امبینکمنٹ اور ٹریک کی حالت کیا ہے. اسی طرح کوئٹہ کو جو راستہ جاتا ہے سبی سے، وہاں ایک بڑا اہم برج ہے جو بریک ہو گیا ہے، فلڈ کی نظر ہو گیا ہے. تو ہم NLC کی مدد سے کوشش کریں گے ارلیسٹ پاسبل ٹائم میں اس کو ہم دوبارہ بنائیں. اسی طرح ترکی سے امداد کے لیے 4 ٹرینز چل رہی ہیں، ایک روانہ ہو چکی ہے اور اس کے پیچھے 3 ٹرینز اور ہیں. جو ہمارا کوئٹہ تافتان سیکشن ہے وہ 104 جگہ سے بریچ ہو چکا ہے، لیکن خدا کا شکر ہے کہ دال بندین سے تافتان تک کا جو ٹریک ہے وہ انٹیکٹ ہے. تو ہم 400 کلومیٹر انشاءاللہ پاکستان کے اندر سامان لائیں گے اور وہاں اس کو NDMA کے حوالے کر دیں گے. اس سے خاصی کاسٹ جو ہے وہ بچے گی اور ٹائم پہ چیزیں جو ہیں وہ NDMA کے ذریعے سیلاب زدگان تک ان کی امداد جو ہے پہنچ جائے گی. اس میں خیمے ہیں، ادویات ہیں اور فوڈ آئٹمز ہیں جو ہمیں بتایا گیا ہے. ایک گزارش مجھے اور کرنی ہے، پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. توہین عدالت کی اجازت نہیں ہونی چاہیے، اور توہین عدالت اگر آپ کریں اور اس کے بعد آپ یہ کہیں کہ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ یہ جج ہیں یا میجسٹریٹ ہیں، تو یہ توہین ریاست ہے. یعنی آپ سول سرونٹس کو دھمکیاں دیں، گالیاں دیں، ایبیوز کریں، اس کا آپ کے پاس پرمٹ نہیں ہے. تو قوم دیکھ رہی ہے کہ توہین عدالت کے حوالے سے کیا کارروائی ہوتی ہے. ہم سب اس بات کو آبزرو کر رہے ہیں، لیکن پاکستان کو بینانہ اسٹیٹ بننے کی اجازت نہیں دینی چاہیے. اور یہاں کچھ ضابطے، قوانین اور ادارے، ان کا احترام ملحوظ خاطر رہنا چاہیے. میں قمر زمان قاہرہ صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں. بہت شکریہ خواجہ صاحب. گفتگو تو خواجہ صاحب نے عمومی طور پہ آپ کے سامنے رکھ دی ہے. یقیناً اس وقت پاکستان ایک انتہائی مشکل دور سے گزر رہا ہے. پہلے ہی بہت ساری مالی مشکلات تھیں جس میں عالمی حالات کی وجہ سے پاکستان میں مہنگائی کا ایک بڑا طوفان تھا، اور ہم نے اس طوفان سے پاکستان کو محفوظ رکھنے کے لیے جو سامنے نظر تو آ رہا تھا لیکن ہم نے آنے نہیں دیا، اس کو روکا. وہ بینکرپسی تھی، وہ سری لنکا والے حالات تھے، اور اس کے لیے پاکستان کی حکومت جو شہباز شریف صاحب کی قیادت میں چل رہی ہے، ہم نے انتہائی مشکل فیصلے کیے.
ہمیں لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ اپنا سیاسی سرمایہ ضائع کر رہے ہیں، آپ لوگوں کو ناراض کر رہے ہیں، آپ کی شہرت خراب ہو رہی ہے، لیکن ہمارے سامنے وہ چیزیں موجود تھیں. ہمیں بھی اس بات کا ادراک تھا کہ ہمارا نقصان ہو رہا ہے، لیکن وہ جانتے ہوئے یہ فیصلے اس لیے کیے کہ پاکستان کا نقصان ہونے سے بچے، اور اگر ہمارا کوئی سیاسی نقصان ہو بھی گیا تو وہ ریکور ہو جائے گا، پاکستان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے. اور آپ کے سامنے ہے کہ وہ فیصلے، اس کے اوپر لوگوں نے بہت مشکل آئی، بلا شبہ لوگوں کی زندگی میں آگ لگ گئی، مہنگائی ہو گئی، لیکن لوگوں نے اس پہ احتجاج نہیں کیا. تکلیف پہ ضرور آئے، سسکیاں ضرور بھریں، لیکن احتجاج اس لیے نہیں کیا کہ لوگوں کو اس بات کا ادراک تھا کہ یہ فیصلے جو گورنمنٹ کر رہی ہے ان کے علاوہ راستہ نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی اور مداوا نہیں ہے. وہ چند مشکل فیصلے آنے والے سالوں کے بہتری کے فیصلے تھے. ابھی ہم اس عمل میں تھے تو یہ فلڈ والی صورتحال آ گئی، اور فلڈ والی صورتحال ایسی ہے کہ اس کی ہماری تاریخ میں مثال نہیں ہے. ہماری نون ہسٹری میں اتنا پانی آسمان سے کبھی نہیں برسا. یعنی سندھ کے اندر کچھ حصے کے اندر تو کوئی 1750 ملی لیٹر کے قریب 1700 کچھ ملی لیٹر بارش ہوئی ہے بدین کے علاقے میں، اور وہاں اور میجارٹی علاقے میں بھی 1300-1400 ملی لیٹر 1500 ملی لیٹر بارش ہوئی ہے. اسی طرح بلوچستان میں، اسی طرح ڈیرہ اسماعیل خان میں، ٹانک میں، سوات میں، نوشہرہ میں. اور وہ بارش والا سلسلہ ابھی جاری تھا کہ گلگت بلتستان میں اور اوپر جو کیچمنٹ ایریا ہے وہاں پہ برسات ہوئی. وہاں ہونے والے برسات کی بدولت پہلے ہی پانی جو بلوچستان سے پانی آتا ہے وہ بھی سندھ میں داخل ہوتا ہے، جو پنجاب سے جاتا ہے، کے پی سے جاتا ہے، یا ایون ہندوستان کے پاس جو دریا ہیں ان سے جو پانی جاتا ہے، الٹیمیٹلی یہ سارا سندھ میں داخل ہوتا ہے. اور سندھ میں پہلے ہی بارشوں نے تباہی پھیری ہوئی تھی. اس وقت بھی دریاؤں کے اندر بہت بڑا ریلا پانی کا جو جا رہا ہے سندھ میں، وہاں صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگوں تک رسائی یقیناً ایک مسئلہ ہے. اس میں لوکل ایڈمنسٹریشن بھی کام کر رہی ہے، ہماری افواج بھی کام کر رہی ہیں، نیوی، ایئر فورس، سارے. لیکن ایک سوال وہاں پہ ضرور اٹھایا جا رہا ہے، اس کے اوپر میں بات کرنا چاہوں گا. لیکن اس سے پہلے حکومت نے سب سے پہلے کوشش یہ کی کہ ان حالات میں فوری طور پہ ڈیمیج اسسمنٹ نہیں ہو سکے گی، یہ اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ ایگزیکٹلی نقصان کیا ہوا ہے. سڑکیں بند ہو گئی ہیں، پل بہہ گئے ہیں، لیکن کتنا نقصان ہو گیا ہے، کتنی سڑک ٹوٹی ہے، کس کس علاقے میں کیا کرنا ہے، کتنے گھر ضائع ہوئے ہیں، کتنے پارشلی ڈیمیج ہوئے ہیں. ویسے تو جو کچے گھر تھے سندھ کے اور بلوچستان کے وہ تو تقریباً سارے ہی گر گئے، لیکن پھر بھی جو پانی اترے گا تو اس کے بعد ہی ان علاقوں تک رسائی کر کے اور وہاں ڈیمیج اسسمنٹ ہو سکے گی، جس کے مطابق گورنمنٹ اپنا پلان کر کے اور لوگوں کو امداد بھی دے گی، گھر بنانے میں کوشش کرے گی اور انفراسٹرکچر کو بنانے کی کوشش کرے گی. تو گورنمنٹ اس کی پرلیمنری یا ابتدائی جو اسسمنٹ ہے وہ ہو رہی ہے، اس کی رپورٹس آ رہی ہیں. لیکن اس وقت ان رپورٹس کی طرف جائیں یا لوگوں تک رسائی کریں، ان کو باہر نکالیں وہاں سے. تو یہ کچھ دوستوں کی طرف سے اور ہمارے اوپر اعتراض ایک رہا کہ جی ابھی تک گورنمنٹ کچھ نہیں کر رہی. تمام تر ریسورسز، نہ وزیر اعظم بیٹھے ہوئے ہیں، نہ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، نہ صوبائی ہمارے وزراء اعلیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارے سارے وزیر، ایم این ایز، ایم پی ایز اپنے اپنے حلقوں میں جماعتیں موبلائزڈ ہیں. دیگر جماعتیں بھی ہیں، ہم ان کو بھی نہیں کہتے نہیں ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کو جلسے کرنے سے فرصت نہیں ہے، وہ اپنے درشن کرانے کے لیے تشریف لاتے ہیں، ایک حاضریاں لگاتے ہیں، اور ایک سو کالڈ ٹیلی تھون کی گئی ہے، 5 ارب روپیہ کہا گیا ہے. ٹیلی تھونس کی صورتحال یہ ہوتی ہے کہ جو کمٹمنٹس ہوتی ہیں وہ صرف اعلان ہوتے ہیں، وہ مٹیریلائز کتنے ہوتے ہیں یہ تاریخ اس سے بڑی مختلف ہے. لیکن اس کے باوجود ہم ان کو اگر کوئی مثبت کوشش کرتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ان کو میدان میں آنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ پنجاب کے اندر 3 اضلاع اگر ڈیمیج ہوئے ہیں اور خیبر پختونخوا میں 2 اضلاع 4 اضلاع ڈیمیج ہوئے ہیں تو آپ وہاں بھی رسائی نہیں کر رہے. آپ کے چیف منسٹر صاحب کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے. لیکن ان سارے اعمال کے ساتھ ساتھ جس طرح قائد صاحب نے عرض کیا ہے کہ آپ کے وزراء صرف ایک نہیں، پہلے فواد چوہی صاحب نے شوکت ترین صاحب کی اور باقی دونوں وزراء کی گفتگو لیک ہونے سے پہلے فواد چوہی صاحب نے کہا کہ ہم IMF کی شرائط نہیں مانیں گے اور ہم حکومت سے تعاون نہیں کریں گے.
اس کے بعد شوکت ترین صاحب نے اور وزرائے خزانہ نے گفتگو فرمائی ہے، اور کل ان کی ایک ایم این اے صاحبہ نے بی بی سی ریڈیو کو خبر انٹرویو دیتے ہوئے کہا ہے کہ عالمی امداد کے اندر ہیرا پھیری ہو رہی ہے، اس لیے عالمی امداد نہیں ملنی چاہیے۔ کون سی امداد میں ہیرا پھیری ہو رہی ہے؟ ابھی کل تک تو پاکستان کے اندر شاید چند جہاز، یعنی 2-3 جہاز دبئی سے آئے، ایک کوئی ٹرکی سے آیا، ایک آدھ جہاز ابھی موبلائز ہوا تھا چائنا سے۔ ابھی تو جہازوں کا اور امداد کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے، جس طرح خالد صاحب نے آپ کو بتایا کہ بائی ٹرین بھی، بائی روڈ بھی۔ تو وہ کون سی امداد ہے؟ ابھی تو کسی گورنمنٹ نے ہمیں پیسے نہیں پہنچائے تھے۔ اس کو پہلے سے پریمپٹ کر کے ڈسٹرائے کرنے کا، اس عمل کو روکنے کا، اور ان کی یہ خاص ٹائمنگ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے، شوکت ترین صاحب اس دن گفتگو کراتے ہیں، اس دن اپنے وزراء کو کہتے ہیں جب ہم آئی ایم ایف کے ساتھ اپنا جو معاہدہ تھا اس کو کنکلوڈ کرنے کے قریب آ رہے ہیں، ان کی میٹنگ ہونے والی ہے۔ اور یہ صاحبہ جو ایم این اے صاحبہ ہیں، یہ اس دن گفتگو فرماتی ہیں جس دن ہم فورن آفس اور ہمارا پاکستان کی حکومت جو ہے یہ، اور عالمی ادارہ یو این او جو ہے یہ پاکستان کے لیے اپیل کرنے جا رہا ہے۔ یہ اس دن گفتگو، اس سے ایک دن پہلے گفتگو فرما رہے ہیں۔ تو یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے، کیا کریں؟ ہم غداریوں کے سرٹیفکیٹ تو نہیں بانٹتے، لیکن کریں کیا؟ کیا نام دیں اس کو کہ آپ پاکستان کا، یعنی کیا یہ شہباز شریف صاحب کا نقصان ہے، یہ بلاول صاحب کا نقصان ہے، یہ پیپلز پارٹی، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب، یہ کس کا نقصان ہے؟ یہ پاکستان کے اوپر حملہ ہے۔ خدا را ہم سے دشمنی کر لو لیکن پاکستان سے دشمنی نہ کرو، اور اپنے کیے کے اوپر اس طرح اس سے چیزوں کو پہلے تہی نہ کرو۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں، کہا جاتا ہے کہ جی حکومت نظر نہیں آ رہی، کہیں کون سی حکومت نظر نہیں آ رہی؟ آپ ذرا غور کریں، جن علاقوں کے اندر پانی آیا ہوا ہے، اور پانی بھی کتنا ہے، فٹوں کے حساب سے پانی ہے۔ اب ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کا کیا طریقہ ہوتا ہے؟ ان کے پاس کون سے سورسز ہوتے ہیں؟ ان کے پاس وہی ہے نا جو ڈسٹرکٹ کا عملہ ہوتا ہے، سرکاری ملازمین ہوتے ہیں، ٹیچرز ہوتے ہیں، پولیس کے ملازم ہوتے ہیں، میونسپلٹیز کے ملازم ہوتے ہیں۔ وہ جو ملازم ہیں وہ انہی علاقوں سے ہیں جہاں فلڈ آیا ہوا ہے۔ جن لوگوں کی انہوں نے مدد کرنی ہے، ان کے اپنے گھر بھی گر گئے، ان کے اپنے بچے بھی اس سارے عمل کے اندر متاثر ہیں۔ وہ اپنے گھروں کو بھی بچا رہے ہیں، وہ اپنے بچوں کو بھی ریسکیو کر رہے ہیں۔ ذرا ان حکومتوں کی، یہ صوبائی حکومتوں کی استعداد کیا ہوتی ہے؟ وہ صوبائی عملہ ہوتا ہے، وہی ملازم ہوتے ہیں نا گورنمنٹ کے، وہی لوگ ہوتے ہیں نا جن کو ہائر کر سکتی ہے حکومتیں۔ تو وہاں جن لوگوں کو مقامی طور فرض کرے بدین میں، سکھر میں، گھوٹکی میں، خیر پور میں، جس علاقے میں بھی، لاڑکانہ میں یا بلوچستان میں یا ڈی آئی خان میں، وہیں سے لوگوں کو ہائر کریں گے نا۔ اگر کسی ٹھیکیدار کے ملازم لینے ہیں، ان کو کوئی ٹھیکہ دینا ہے، پرائیویٹ سیکٹر کے ملازم کاریگر لینے ہیں، تو وہاں ان سارے لوگوں کا اپنا انفراسٹرکچر گرا ہوا ہے، گھر گرے ہوئے، وہ اپنے بچوں کو بچائیں، وہ لوگوں کی مدد کریں۔ نیچرلی اس کے لیے ہمارے جو ادارے ہیں وہ ادارے پاکستان کے قومی ادارے ہیں۔ فوج پاکستان کے قومی ادارہ ہے، یہ حکومت کا حصہ ہے، حکومت کی انسٹرکشن پہ چلتی ہے۔ نیوی، ایئر فورس، یہ سارے گورنمنٹ کے ادارے ہیں۔ یہ کہنا کہ جی گورنمنٹ نظر نہیں آ رہی، وفاقی حکومت نظر نہیں آ رہی، کہاں نظر نہیں آ رہی؟ ہیلی کاپٹر اگر چل رہے ہیں تو وفاقی حکومت کے پاس کون سے ہیلی کاپٹر ہیں؟ یہی ہیں جو فوج کے ہیں، یہی ہیں جو رینجرز کے ہیں، یہی ہیں جو نیوی کے ہیں۔ تو یہ حکومت کے ہیلی کاپٹر ہیں، یہ کسی پرائیویٹ کمپنی کے ہیلی کاپٹر تو نہیں ہے۔ اسی طرح ہمارے جوان ہر دور میں، ہر مشکل حالات میں، دنیا ساری کی افواج یہی کرتی ہے، اور ہماری فوج ہر کام سے آگے بڑھ کے کام کرتی ہے، ہر موقع پہ۔ وہ زلزلہ آیا، طوفان آیا، وہ کوئی سیکورٹی ایشو آیا، تو انہوں نے اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے، اپنی جانوں کی قربانیاں دے کے، اور اس عمل میں بھی ہمارے جوانوں سے لے کے ہمارے جرنیل تک شہید ہوئے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی باتیں نہیں ہیں، لیکن اس کو یہ کہنا، ہاں یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی تکلیفیں بہت بڑی، جب ان کی سچی بات ہے، جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ہم اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں، لیکن اعصاب قابو رکھنا مشکل ہو گیا ہے لوگوں کی تکلیفیں دیکھ دیکھ کے۔ اور جب آپ لوگوں سے جا کے پوچھیں گے تو کسی کو اگر فرض کریں اس کو کھانے کو مل بھی گیا ہے تو شیلٹر نہیں مل رہا، اور شیلٹر کیا کریں؟ اس وقت پاکستان کے اندر کوئی تقریباً 20 لاکھ گھر گرے ہیں، لاکھوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پہ بیٹھے ہیں، خشک جگہ نہیں ہے، ٹینٹ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر سے جتنے ٹینٹ تھے نیوی کے پاس، ایئر فورس کے پاس، پرائیویٹ سیکٹر میں، سارے اٹھا لیے گئے۔ وہاں سے باہر سے امداد آ رہی ہے، وہ ٹینٹ۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ ایک جہاز میں جتنا میکسیمم کیپیسٹی ہوتی ہے
وہ کسی جہاز میں 400 ٹینٹ آیا, کسی میں 500 آیا, کسی میں 250 آیا, اس طرح آ رہے ہیں ٹینٹس. باہر سے چائنا نے پاکستان کو ہزاروں کے 25-26 ہزار ٹینٹس انہوں نے آفر کیا اور ان سے خرید رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں, وہ دیر بھی رہے. لیکن اس کو, اور پاکستان میں جتنے ادارے ہیں جو ٹینٹ یا ترپالیں بنانے والے ہیں یا اس طرح کے ٹیمپریری شیلٹر دے سکتے ہیں, وہ ساروں کا سامان اٹھا لیا گیا ہے. یا وہاں پہ ایون فوج کے جوان بٹھائے ہوئے ہیں NDMA نے. ہم نے جو ان کے باہر کے آرڈر ہیں انہیں کہا ہے کینسل کریں, ایمرجنسی لگا کے کہا, لیکن اس پہ ٹائم تو لگے گا. اب یہ کہا جائے کہ جی سب کو کیوں فوری طور پہ نہیں دیا گیا, دینا تو چاہیے, یہ بات پرنسپلی درست ہے, لیکن وہاں تک رسائی, ان تک وہ سامان ہونا, ایک ہے سامان ہونا, دوسرا ہے وہاں تک جانا. سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں, اور پہلے تو یہ تھا کہ اوپر سے مسلسل پانی بہ رہا تھا, برس رہا تھا. خیبر پختونخوا میں بارشیں ہوئی ہیں, وہاں بہت زیادہ لوگ پھنس گئے تھے. وہاں یہ پرابلم تھا کہ لوگ پانی میں پھنسے ہوئے ہیں, اوپر سے بارش ہو رہی ہے, ہیلی بھی نہیں جا سکتے. کمراٹ میں ہمارے سیاح پھنس گئے, ہم نے رابطہ کیا, میں نے بھی چیئرمین صاحب سے کہا, لیکن انہوں نے کہا جی ہمارے 2 ہیلیز کھڑے ہوئے ہیں اسی کام کے لیے. لیکن پرابلم یہ ہے کہ اوپر سے مسلسل برسات ہے, اور پہاڑی علاقے میں برسات میں ہیلی نہیں جا سکتے. شام ہو گئی تو پھر ہم بالکل فلائی نہیں کر سکتے, بالکل مجبوریاں ہیں. لیکن جو ممکنہ تھا وہ اس میں کوئی کمی نہیں رکھی جا رہی, اور اس کے باوجود آج یہ صورتحال ہے. اعتراضات ضرور کیجئے, نشاندہیاں کہ خدا را اس طرف توجہ دیجئے, کیونکہ آپ دکھائیں گے لوگوں کو تو سمجھ آئے گی. اب آپ نے دکھایا ہے, لوگوں کو تو سمجھ آ رہی ہے کہ تباہی کتنی اتری ہے, اور تبھی دنیا موو ہوتی ہے. ہم آپ کے بھی مشکور ہیں, بہت ساری NGOs ہمارے بھائی کام کر رہے ہیں, الخدمت والے ہیں, قوت والے ہیں, سیلانی والے ہیں, بے شمار, کس کس کا نام لوں. انٹرنیشنل NGOs بھی کام کر رہی ہیں. ہم اپنے دوست ممالک کے, ان کی NGOs کے, اپنے مسلمان ممالک کے, دیگر دنیا کے ہم مشکور ہیں, جو اس وقت پاکستان کی مشکل گھڑی میں آج بھی ہمارے ساتھ ہیں, ہمیشہ تاریخ میں ہمارے ساتھ رہے ہیں. اور ہم کوئی ایسا وعدہ بھی نہیں کریں گے جو ہم پورا نہیں کر سکتے. اتنا کریں گے جو کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ مشکل کی اس گھڑی میں ہم کسی کو تنہا نہیں چھوڑیں گے. خواجہ صاحب نے بھی اس پہ گزارش کی ہے. خان صاحب کے خلاف توشہ خانہ کا کیس تو ان کا اپنی جگہ چل رہا ہے, اس پہ وہ الیکشن کمیشن کو گالیاں دے رہے ہیں. اور آج جو کہا جا رہا ہے کہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ وہ میجسٹریٹ صاحبہ جو ہیں, وہ جج ہیں کہ وہ ایگزیکٹو میجسٹریٹ ہیں. ایک شخص جو 26 سال سے سیاست کرنے کے دعوے کرتا ہے, جو 4 سال تک وزیر اعظم رہا ہے, جس کی آج بھی 4 صوبوں میں حکومتیں ہیں, وہ کہتا ہے مجھے یہ نہیں پتا کہ میجسٹریسی اس ملک سے ختم ہو گئی ہے, اور اب سول جج ہی میجسٹریٹ یا سیشن جج ہی میجسٹریٹ ہوتے ہیں. لہذا قوم اس کا خود اندازہ فرما لے کہ اس شخص کی قابلیت کیا ہے, جس کو پاکستان کے سٹرکچر کا پتہ نہیں ہے. اور یہ بات درست نہیں ہے, انہیں پتا تھا کہ وہ کیا ہے, انہوں نے جان بوجھ کے یہ کہا ہے. کیا یہ عقل مانتی ہے؟ اور اب آج بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ میں الفاظ واپس لے لیتا ہوں, اپنے کہے پہ ندامت نہیں ہے. اب دیکھنا ہے کہ اس پہ عدالت کیا نوٹس لیتی ہے, کیونکہ خان صاحب بھی کہتے ہیں قانون سب کے لیے ایک طرح ہونا چاہیے, اور ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فیصلے سب کے لیے ایک طرح ہونے چاہیے. اور آج پھر ان کے ایک وزیر صاحب نے کمال کیا. انہوں نے کہا ہے کہ اگر خان صاحب کو, وہ کہتے ہیں کہ خان صاحب کو نااہل کرنے کی سازشیں ہو رہی ہیں, اگر خان صاحب کو نااہل کیا گیا تو فیصلہ عوام کریں گی اور بھگتیں گے سارے. بھائی عدالت کا نوٹس ہم نے تو نہیں لیا نا, کس کو کہہ رہے ہیں؟ عدالت کے اندر سو موٹو نوٹس لیا ہے, وہ حکومت کے کہنے پہ نہیں ہوا, عدالت نے خود لیا ہے. اگر اس کیس میں ڈسکوالیفیکیشن ہوتی ہے تو آپ کس کو دھمکی دے رہے ہیں؟ کون بھگتے گا؟ حکومت تو اس کی انیشیٹر نہیں ہے, تو کیا عدالتیں بھگتیں گی؟ عدالتوں کو بھی یہ سوچنا ہوگا کہ روز ان کو دھمکیاں مل رہی ہیں. خدا نخواستہ ہماری طرف سے کبھی کوئی ایسا لفظ کہا گیا ہوتا تو ہماری تو آج تک شامت آئی ہوتی. تو یہ تسلسل کے ساتھ جو کچھ کہہ رہے ہیں, یہ ان کی ایک اسٹیٹ پالیسی ہے, پارٹی پالیسی ہے. یہ کوئی آئسولیشن میں گفتگو نہیں ہے. یہ خواجہ سعد رفیق صاحب کی اور قمر زمان کی ایسے نہیں ہے کہ تقریر کرتے ہوئے کوئی چند لفظ جذباتی ہو کے نکل گئے ہوں. یہ باقاعدہ ایک سسٹمیٹک پلان کے تحت انہوں نے سارا کچھ کیا ہوا ہے. یہی ان کی صورتحال سوشل میڈیا میں ہے, یہی ان کی فارمل میڈیا کے اندر جو گفتگو ہوتی ہے روز, اس کو فالو کرتے ہیں وہ سارے. لہذا اس کو آئسولیشن میں مت دیکھیے. ہمیں افسوس ہے, اس کام کے اوپر ہم نے سیاست کرنی ہے.
میں نے سیلاب کے اوپر سیاست کرنی ہے, میں نے لوگوں کی امداد کے اوپر سیاست کرنی ہے, اس لیے کہ سیاست مسائل کا حل ہے. سیاست نہیں کریں گے حکومت کیسے چلے گی, یہ نظام کیسے چلے گا؟ یہ سیاست سے چلتا ہے. نظام چلے گا تو لوگوں کے مسائل حل ہوں گے. لہذا سیاست ہی مسائل کا حل ہے. یہ کہنا کہ ہم سیاست نہیں کریں گے, بالکل نہیں. ہاں, منفی سیاست نہیں کریں گے, گھٹیا سیاست نہیں کریں گے, اصول کی سیاست کریں گے, لوگوں کی خدمت کریں گے. بہت شکریہ. طاہر مغل صاحب, میرا کوشچن یہ ہے, ابھی آپ نے کہا ہے کہ ریاست دشمنی IMF کا پروگرام کے لاسٹ مومنٹ میں جو خط لکھا گیا ہے یہ ریاست دشمنی ہے. حکومت کے پاس تو بڑی طاقت ہوتی ہے, آپ روزانہ پریس کانفرنس کرتے ہیں, کیا اس کے خلاف کوئی لیگل ایکشن لے رہے ہیں؟ کیا یہ کوئی ایسا دوسرا میں اس کا ایسا دوسرا بھی سننے کو ایسا ہو؟ ابھی آپ نے کہا ہے کہ جو الزام لگایا کہ خود ملک امداد میں کر رہے ہیں. کل آرمی چیف نے کہا کہ احسن اقبال صاحب اس کے بنا دیے ہیں, تمام امداد جو باہر سے آئے گی ایک جگہ ہوگی, ڈسٹریبیوٹ ہوگی. پاکستان میں جتنی NGOs ہیں وہ کر رہے ہیں, آپ DSP سے بھی بھیج رہے ہیں, اس کو بھی اسی کے ساتھ لنک کر دیں کہ یہ شفاف طریقہ ہو جائے, آپ پہ بھی کوئی الزام نہ آئے. دیکھیے, گزارش یہ ہے کہ ایک تو شفافیت کے حوالے سے میں عرض کر دوں, وہ جو کمیٹی ہے آلریڈی کمیٹی بنی ہوئی ہے, اس کمیٹی کو NCOC کے طرز کے اوپر آرگنائز کرنے کی بات کی گئی ہے. میں بھی اس کا ممبر ہوں. سو گزارش یہ ہے کہ وہ کمیٹی آلریڈی سب کچھ سپروائز کر رہی ہے. BISP بھی اس کو جواب دہ ہے, ڈیلی اس کی میٹنگز ہوتی ہیں, اور ہر چیز جو سٹریم لائن ہو رہی ہے وہ ان کے ذریعے ہو رہی ہے. NDMA سارا کچھ اسپیئر ہیڈ کر رہا ہے, ہم NDMA کو سپورٹ دے رہے ہیں اور اس کو دیکھ رہے ہیں. اس میں کوئی شفافیت کا ایشو نہیں ہوگا. میں صرف اتنی گزارش کر رہا ہوں, پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ ضرور دیکھیے کہ وہ صوبائی حکومتیں جو اس وقت سب سے بڑا, یعنی بلوچستان کی اور خیبر سندھ کی اور خیبر پختونخوا کے 3-4 اضلاع جو ڈیمیج ہوئے ہیں, وہاں کی جو لوکل گورنمنٹس ہیں, یہ صوبائی حکومتوں کے جو ادارے ہیں, ان کی استعداد ہے کیا؟ ان کے اپنے لوگ جو کام کرنے والے ہیں وہ سب خود اس کے متاثرین میں ہیں. اس میں کوئی ہم چیز پیچھے چھوڑیں گے نہیں. جہاں تک آپ نے کہا کہ جو ریاست دشمنی, دیکھیں خان صاحب نے ایک جج صاحبہ کو دھمکی دی اور IG اور DIG کو دھمکی دی. IG اور DIG کے خلاف ایک میجسٹریٹ نے, جس کی ذمہ داری تھی, انہوں نے کیس درج کرایا ہے, اور جج صاحبہ کے خلاف ہونے والی گفتگو پہ عدالت نے نوٹس لیا ہے. تو عدالت کا نوٹس اس بات کی دلیل ہے کہ جو IG اور DIG کو دھمکی دینے کے خلاف پرچہ ہوا ہے وہ درست ہوا ہے. اگر تو خالی وہ پرچہ ہوتا تو کہا جاتا گورنمنٹ یہ کر رہی ہے. آج بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ حکومت عمران خان کے خلاف یہ کوشش کر رہی ہے. ہم تو کہیں تو ہم پاپے تو یہ تھا جی کہ دہشت گردی کا پرچہ دے دیا, بڑا ظلم کر دیا. سوال یہ ہے کہ دہشت گردی کا پرچہ ہم تو نہیں دے رہے, اگر کوئی اس میں غلطی ہوگی تو عدالت دیکھ لے گی. اب تو عدالت نے سرٹیفائی کر دیا ہے, اس کے باوجود مباحثہ یہی ہے, اور آپ میڈیا بھی یہی کہہ رہے ہیں ہمیں کہ جی دہشت گردی کے پرچے نہیں ہونے چاہیے. تو جو کاروائی عدالت کر رہی ہے وہ کیا کر رہی؟ وہ تو سرٹیفائی کر رہی ہے کہ خان صاحب نے جو کچھ کہا ہے غلط. علی شیر صاحب بول رہی بھائی صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے کچھ سیاستدانوں کے درمیان بات چیت کی کوشش کی ہے, اور آپ اپنی پارٹی کے خلاف بھی بعض ایسی بات کرتے ہیں جو جائز ہوتی ہے, آپ اس کو کرتے ہیں. یہ خان صاحب نے اپنے ٹیلی فون میں یہ کہا کہ باوجود اس کے کہ میری سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے ساتھ جو سیاسی اختلافات ہیں میں بات کرنے کو تیار ہوں, میں بات کروں گا. آپ نے بھی یہی بات کی, اور سلاد زدگان بھی یہی چاہتے ہیں. جب خان صاحب نے یہ ٹیلی فون کیا, ان کو وعدے ہی صحیح, آپ کی حکومت کو بھی بیرونی سطح سے امداد کے وعدے ملے, رقم ملی, لیکن کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ آپ کو سب سے یعنی زیادہ ووٹ ملے اصولی طور پہ آپ کے اتحاد کو, اگر اس کو جمع کریں, اسی طرح کا ایک ٹیلی فون آپ بھی کریں. دنیا آپ کو جہاں ایک حکومتی سطح پہ مدد مل رہی ہے, ایک آپ کو سیاسی سطح پہ مدد ملے گی, تو اس کے نتیجے میں لوگ کہیں گے کہ یہ سارے ہمارے لیے ایک زبان ہے, اکٹھے. ایک تو بات یہ ہے کہ حکومتیں ٹیلی تھون نہیں کیا کرتی. حکومتیں جو ہیں وہ اپنے ریسورسز کو موبلائز کرتی ہیں, اور اگر وہ ریسورسز ناکافی ہوں تو پھر عالمی مدد طلب کی جاتی ہے. تو جو حکومتوں کا کام ہے وہ کیا جا رہا ہے. دوسری گزارش یہ ہے کہ یہ جو ہم نے فلڈ ریلیف کے لیے کانفرنس کی تھی, اس میں یہ تجویز ہم سیاسی کارکنوں کی تھی, جس کو مانا گیا. مجھے اچھی طرح یاد ہے جس میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ فلڈ ریلیف کی جو ایکٹیویٹیز ہیں اس میں تمام صوبائی حکومتوں کو مدعو کیا جائے اور شامل کیا جائے. تو نیک نیتی کے ساتھ پنجاب, خیبر پختونخوا, گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کی حکومتوں کو ان کے وزراء اعلیٰ اور وزیر اعظم AJ کو انوائٹ کیا گیا تھا. انہیں آنا چاہیے تھا, اور ہم اب بھی کہتے ہیں
کہ فلڈ ریلیف کے لیے جب بھی کال کیا جائے سب کو ایک چھت کے نیچے بیٹھنا چاہیے. سیاست ہوتی رہے گی، اختلاف کی جو سیاست ہے، یہ ٹھیک کہا قاہرہ صاحب نے جو بات کی ہے، لیکن جو لڑائی کی سیاست ہے اگر کسی نے کرنی ہے تو کرتا رہے، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن یہ وقت نہیں ہے لڑائی کی سیاست کا. لیکن اگر آپ ٹانگیں کھینچے ریاست کی، آپ IMF کے پروگرام میں روڑے اٹکائیں اور آپ کی سازش بھی پکڑی جائے، کبھی آپ ججز کو دھمکیاں دینا شروع کر دیں، فلڈ ریلیف کی ایکٹیویٹیز میں آپ کو بلایا جائے اور آپ بغیر کسی جواز کے، بغیر کسی وجہ کے تشریف نہ لائیں، ڈس اون کریں ساری ایکٹیویٹی کو، تو پھر کیا کیا جائے؟ بہرحال فیڈرل گورنمنٹ اپنی کوششیں جاری رکھے گی اور ہماری کوشش یہی ہوگی. اب ہم PDMS کے ساتھ بھی تو تعاون NDA میں کر رہی ہے نا، کیونکہ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ مرکز میں کس کی حکومت اور صوبے میں کس کی، حکمران تو بدلتے رہتے ہیں. یہ تماشا ہم نے کتنی بار خود نہیں دیکھ لیا ساروں نے اپنی زندگی میں. تو یہ تو آتا رہے گا، نظام چلتا رہے گا، لوگ بدلتے رہیں گے. لیکن کم از کم مصیبت کے موقع پہ، مشکل کے موقع پہ سب کو اکٹھے ہونا چاہیے. ہمارا سٹانس کل بھی یہی تھا، آج بھی یہی ہے اور آئندہ بھی یہی ہوگا. اور ہم توقع بھی کرتے ہیں، اور حالانکہ اس کا پتہ نہیں کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا. جب میں یا مجھ جیسے کچھ دوست قاہرہ صاحب جیسے یہ باتیں کرتے ہیں تو لوگ بعض تو کہتے ہیں یہ آپ کیا اپنا بھینس کے آگے بین بجا رہے ہیں، کن لوگوں کو سنا رہے ہیں. پر ہم اپنا ذمہ داری اور فرض ادا کرتے رہیں گے. ہماری یہ پوری کوشش رہے گی اور کاوش رہے گی سنجیدگی کے ساتھ کہ اس مشکل کی گھڑی میں ہم تمام جو گورنمنٹس ہیں پروونشل ان کو ساتھ لے کے چلیں. انہیں پھر بھی مدعو کیا جاتا رہے گا، ہم ان سے بات کرتے رہیں گے. چیف سیکرٹری صاحبان آتے ہیں، لیکن دیکھیں ایک چیف سیکرٹری کتنا بھی فعال اور متحرک ہو، لیکن جو رول چیف منسٹر کا ہوگا وہ چیف سیکرٹری کا نہیں ہے. تو میری درخواست ہوگی اس میڈیا ٹاک کے ذریعے کہ آئندہ جب ان کو مدعو کیا جائے فلڈ ریلیف سے متعلق معاملے میں خاص طور پہ، تو انہیں پیچھے نہیں رہنا چاہیے، آنا چاہیے. اپنا نظریہ یا اپنی لڑائی اپنی جگہ رکھیں، لیکن اس وقت اکٹھے ہو کے لڑنا پڑے گا. بہت شکریہ. ایک چھوٹی سی بات صرف اس کی وضاحت کر دوں. اور یہ بات ہمیشہ کہی جاتی ہے سیاست دانوں کو اکٹھا ہونا چاہیے. ساری سیاسی جماعتیں اکٹھی ہیں سوائے ایک جماعت کے، اور وہ جماعت کو ہم بار بار بلاتے ہیں اور وہ نہیں آتے، اور وہ انتہائی حد تک کمیز رویہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہتے. اس کے باوجود ہم بلاتے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں، گالیاں کھاتے ہیں. تو یہ میڈیا سے گزارش یہ ضرور ہے کہ جو جماعت نہیں بیٹھنا چاہتی اس کو سنگل آؤٹ یا اس کو الگ کر کے بات کریں، سب کو کلیکٹیولی گالی نہ دے دیا کریں. اور دوسری گزارش، جب یہ کمیٹی بنی تھی فلڈ ریلیف کی، اس کمیٹی پہ احسن اقبال صاحب اس کو ہیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے کوشش کی وزراء اعلیٰ دونوں سے گفتگو کرنے کی، انہوں نے گفتگو نہیں کی، ہموں نے فون نہیں لیا. اور اس کے بعد ان کے ڈائریکٹر لیول کے لوگوں نے NDMA سے باتیں کی. وہ ایک میٹنگ میں چلے گئے حسن صاحب، ایک دن وہ اویلیبل نہیں تھے. ذمہ داری لگائی میری پرائم منسٹر صاحب نے، میں نے خود کوشش کی، ان کے PSS سے کوشش کی، تین دفعہ فون کیے، لیکن انہوں نے اس کا رپلائی نہیں کیا. جواب یہی آیا کہ فلاں ہمارا PDMA کا ڈائریکٹر ہے، اس سے بات کر لیں. یہ ہم قوم کے سامنے نہیں رکھنا چاہتے تھے، لیکن یہ تسلسل کے ساتھ جو رویہ ہے، میں آپ کو تسلی سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی کمی نہیں تھی. اور وزیر اعظم نے بار بار کہا کہ نہیں، اس کو چھوڑ دو، اس وقت کس کی حکومت ہے، ہم نے سب کے ساتھ رابطے کرنے ہیں، سب کے ساتھ چلنا ہے. کل خیبر پختونخوا کے اندر بڑا شور رہا کہ جی وہ باقی صوبوں کو پیسے دے دیے ہیں، BISP کا پیسہ جا رہا ہے، ہمیں نہیں مل رہا. تو بھئی پہلے بلوچستان سے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ترسیل ایک کام کو شروع کرنے کے لیے ٹائم چاہیے ہوتا ہے نا آپ کو تھوڑا سا. انہوں نے 1 مہینہ مانگا تھا، وزیر اعظم نے 1 ہفتہ دیا، وہ بھی مشکل سے. اور انہوں نے کہا تھا کہ 3 تاریخ تک اگر یہ نہ ہوا تو میں جوڑوں گا نہیں. اس کے بعد فوری طور پہ سندھ کا شروع ہوا، خیبر پختونخوا کا شروع ہوا ہے. اور آج وزیر اعظم نے وہاں 15 ارب پہلے، یعنی 28 ارب جو لوگوں میں تقسیم کرنے کے لیے تھا بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے، اس سے پہلے 5 ارب دیا تھا NDMA کو، 15 ارب روپیہ دیا انہوں نے سندھ کو، 10 ارب دیا بلوچستان کو. اور اس پہ ہنگامہ تھا. آج انہوں نے، میں نے کل بھی کہا، آج پرائم منسٹر صاحب نے 10 ارب روپیہ خیبر پختونخوا کے لیے اناؤنس کیا ہے، اب GB کے لیے بھی کریں گے. تو گریجولی ہونا تھا. لیکن انتہائی افسوس ہے کہ بجائے اس کے کہ چلے اگر کمی کہتری ہے تو اس کی نشاندہی کریں. یہ الزام لگانا کہ تعاون نہیں کر رہے، اس پہ جی ہمیں اگنور کیا جا رہا ہے، ایسا نہ کوئی ارادہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا. سارے میڈیا والے دوست بیٹھے، میاں جوید الطیف صاحب ابھی پریس کانفرنس کریں گے.